چوتھے سپارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 تک 180 یہاں تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آخری 2 رکوع باقی ہیں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 181۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا قول الذین قالوا، ان لوگوں کا قول جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے، مفلس ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم غنی ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کی یہ بات لکھ کے رکھتے ہیں۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنا وہ بھی ہم نے لکھ رکھا ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جب یہ اپنے جرموں کی پاداش میں جہنم میں جلیں گے تو اس وقت ان کو کہا جائے گا کہ اب جہنم کا آگ کا عذاب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اس وقت کہا جائے گا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کا آگے بھیجا ہوا ہے، یعنی تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں یہ عذاب ہو رہا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی قسم کا ظلم کرنے والا نہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کے دے۔ تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض مانگتا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اور دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ یہ لوگ سود کو منع کرتے ہیں، بھائی قرضے پہ جتنا قرضہ دیا اتنا لو، اضافی نہ لو، اور خود کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کے دے گا، یہی تو سود ہے۔ 2 طرح کے انہوں نے اعتراض کیے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو لوگ اتنے بے باک ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم ان کا قول لکھ رہے ہیں، اور یہ ان کے جرموں میں سے پہلا جرم نہیں ہے، پہلے بھی انہوں نے بہت سے جرم کیے ہیں، جس میں انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنا بھی تھا۔ تو جہنم میں جب یہ جلیں گے تو اس وقت ان کو دکھایا جائے گا کہ یہ تمہاری بے باکیاں ہیں کہ تم اس وقت اتنے بے باک تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق تم اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور مفسرین کرام نے اس بارے میں ایک خاص واقعہ بھی لکھا ہے، اس کا شان نزول، کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو ایک تحریر دے کر یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع ان کے پاس بھیجا۔ 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، ان میں سے ایک بنو قینقاع تھا، تو ان کے پاس بھیجا۔ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر یہ روایت لکھی ہے، امام ابن اسحاق کے حوالے سے اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم کے حوالے سے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو ایک تحریر دے کر یہودیوں کے پاس بھیجا کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں کہ وہ مسلمان ہوں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پہ یہودیوں کا اجتماع تھا، ایک ان کے بہت بڑا بیت المدارس مرکز تھا ان کا، وہاں پہ اجتماع تھا، لوگ اکٹھے تھے، اور ایک بہت بڑا عالم جس کا نام فخاذ تھا، فخاذ بن عزورہ، وہ وہاں پہ تقریر کر رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تبلیغ کی، اسلام کی دعوت دی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور دین برحق لے کر آئے ہیں، اور اس کو تم تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہو، تو تم اللہ سے ڈرو، مسلمان ہو جاؤ اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اس ساتھ میں یہ آیت بھی لکھی ہوئی تھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن دے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا اور پھر اسے نیک کام میں خرچ کرنے کے لیے کہا، اور اس نیک کام میں خرچ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فضل فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ یوں سمجھو کہ تم رب ذوالجلال کو قرض دے رہے ہو، اور وہ اپنے فضل و کرم سے تمہیں اس کا ثواب کئی گنا عطا فرمائے گا، اس کے بدلے میں مال بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس کا کرم اور فضل ہے۔ لیکن حجت باز اور ہٹ درمی کرنے والے کے لیے تو کوئی بہانہ چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا، وہ جو فخاذ تھا اس نے کہا کہ تمہارے کہنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے جو ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، اور ہم تو غنی ہیں جو اس کو قرضہ دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک طرف تو تم سود کو منع کرتے ہو، بھئی اضافہ نہ لو، جتنا قرض دیتے ہو اتنا ہی واپس کرو، اس سے بڑھ یعنی اضافی نہیں لے سکتے، اور ادھر کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا دے گا۔ تو ایک طرف سود سے منع کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کے دے گا، تو گویا اللہ تعالیٰ سود دے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بے باک منہ پھٹ آدمی نے یہ بے ادبی اور گستاخی کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ اس کی بے باکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی یہ سنی تو آپ سے برداشت نہ ہو سکا۔ حالانکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ حلم والے تھے، بردبار تھے، لیکن یہ غیرت ایمانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے بے ادبی کی ہے، تو غیرت ایمانی کے پیش نظر حضرت صدیق اکبر نے اس کو ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا اور فرمایا کہ ہمارا اور تمہارا معاہدہ ہے، ورنہ میں تجھے قتل کر دیتا، تم چونکہ معاہد ہو، اسلامی ریاست میں ذمہ ہو، اس لیے تمہیں قتل نہیں کیا۔ اب وہ فخاذ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا کہ آپ نے اس شخص کو ہمارے پاس بھیجا اور اس نے مجھے اس طرح تھپڑ مارا ہے برسر مجلس، ایک تو تھپڑ اور پھر برسر مجلس میری توہین ہوئی ہے، وہ میرے چاہنے والے میرے ماننے والے لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا بھئی کیوں آپ نے اس کو تھپڑ رسید کیا ہے؟
تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بے ادبی اور گستاخی کی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو یہ تھپڑ مارا۔ اس شخص نے انکار کر دیا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے بے ادبی کر سکتا ہوں۔ اب اس وقت حضرت صدیق اکبر اکیلے تھے، باقی تو سب وہی تھے، وہ اسی کے چاہنے والے تھے، انہوں نے اس کی حمایت کرنی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، اس نے انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق فرمائی، اور تصدیق فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اور کوئی اگر گواہ نہیں ہے تو کیا ہوا، جو وہاں موجود تھے وہ سب مخالف ہیں اور وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، سنتے ہوئے جانتے ہوئے وہ انکار کرتے ہیں، تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا ہے ان کا قول کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی بات کی گواہی دی کہ صدیق اکبر درست کہہ رہے ہیں اور وہ فخاذ جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں ایک تو پہلے وہ جو عام قول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے حق میں خرچ کرنے کے لیے کہا تو یہودیوں نے یہ عام طور پر وہ کہتے ہوں گے، لیکن خاص واقعہ یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کے وہاں دعوت دینے پر انہوں نے اس طرح بے ادبی اور گستاخی کی۔ حضرت صدیق اکبر نے جب اس کو تھپڑ رسید کیا تو اس نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی اور پھر انکار کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، انہوں نے بلا وجہ مارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق میں اتاری کہ حضرت صدیق اکبر سچیں۔ تو صدیق، حضرت صدیق کی صداقت پہ حرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دیتا ہے کہ یہ سچے ہیں۔ اور یہ دیکھیے غیرت ایمانی کہ حضرت صدیق اکبر حالانکہ حلم اور حلیم تھے، بردبار تھے، لیکن اس کے باوجود یعنی آپ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے جو بے ادبی اور گستاخی کی تھی، تو یہ غیرت ایمانی کا تقاضا تھا، ایمان کا تقاضا تھا، جس نے حضرت صدیق اکبر کو مجبور کیا۔ جس طرح دیکھیے بڑا مشہور یہ بھی واقعہ ہے اور قرآن پاک میں اس کا یعنی آیت کی تفسیر میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان، بلکہ ایک مسلمان جو اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اندر سے وہ منافق تھا اور صرف ظاہرداری کے طور پر کلمہ پڑھتا تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ کسی دنیاوی معاملے پہ جھگڑا ہو گیا، زمین کو پانی لگانے کا معاملہ تھا۔ تو اس نے یہودی نے کہا، چونکہ وہ اس کا حق تھا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی، چلو تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، حضور نے دونوں کی بات سنی، دونوں کے دلائل کو سنے۔ تو چونکہ دنیاوی معاملہ تھا، پانی لگانے کا معاملہ تھا، وہ یہودی حق پہ تھا، تو حضور نے اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ جب وہاں سے باہر آئے تو وہ جو مسلمان یعنی کلمہ اوپر سے پڑھتا تھا، اندر سے منافق تھا، اب اس کا چھپا ہوا نفاق ظاہر ہوا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں۔ وہ یہودی حیران ہو گیا، بھئی جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو
ان کا فیصلہ تمہیں منظور نہیں تو اور کس کا فیصلہ تمہیں منظور ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، حضرت فاروق اعظم کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب چونکہ وہ حق پہ تھا تو اس نے کہا چلو بھئی ادھر چلتے ہیں۔ پہلے تو وہ منافق جو تھا وہ اس کو کھینچ کے ان کے یہودیوں کے سردار کے پاس لے جانا چاہتا تھا کہ وہاں کچھ دے دلا کے وہ اپنے حق میں فیصلہ کر لے گا۔ یہودی بھی جانتا تھا کہ ان کا سردار جو ہے وہ رشوت لے کے اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا، اس لیے اس نے ادھر نہیں جانا دیا، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہاں جب فیصلہ ہو گیا تو وہ باہر نکل کے کہتا مجھے یہ قبول نہیں، حضرت فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے کہا چلو جی وہاں چلتے۔ حضرت فاروق اعظم کے دروازے پہ پہنچے اور دروازے پہ پہنچ کے انہوں نے حضرت فاروق اعظم کے دروازے پہ دستک دیا، باہر آئے، دونوں کھڑے۔ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ایک فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بھائی جب اللہ کا محبوب موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو پھر میری کیا مجال کہ میں کوئی فیصلہ کروں؟ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب وہ منافق جو تھا وہ خاموش، اور یہودی کہتا ہے بھئی ہم ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو یہ وہاں سے نکل کے کہتا ہے کہ وہاں تو کچھ بولا نہیں، باہر نکل کے کہتا ہے مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ میں تو خود حیران ہوں کہ جن کا کلمہ تم لوگ پڑھتے ان کا فیصلہ جب تمہیں منظور نہیں تو کس کا فیصلہ منظور ہوگا؟ تو اس لیے آپ کے پاس، یہ کہتا ہے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس آئیں۔ حضرت فاروق اعظم نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا واقعی ایسے ہوا ہے کہ تم حضور کے پاس گئے اور حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی کیا ہے، لیکن انہوں نے بات ذرا توجہ سے نہیں سنی تھی۔ یعنی ایک اور الزام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے حضور کی ذات، تو ایک تو یہ کہ فیصلہ منظور نہیں، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جی بات توجہ سے نہیں سنی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور جو ساری دنیا کو عدل و انصاف سکھانے والے خود اس طرح کریں کہ جی بات توجہ سے نہ سنیں؟ تو حضرت فاروق اعظم نے اس سے پوچھا بھئی کیا ایسے ہوا ہے تم گئے؟ اس نے کہا جی ہاں گئے تو تھے لیکن انہوں نے بات ذرا توجہ سے نہیں سنی تھی۔ یہودی نے کہا نہیں جی انہوں نے بات دونوں کی سنی ہے، دونوں کے دلائل کو سنا ہے، اور دلائل کی بنا پہ انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھہرو، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ ان دونوں کو وہیں پہ روکا، خود اندر گئے اور تلوار لی اور تلوار لا کے اس منافق کا سر قلم کر دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے پھر عمر کا فیصلہ یہی ہے۔ اب جب اس کو قتل کر دیا تو اس کی پارٹی کے لوگ، اس کے جو ساتھ والے تھے، انہوں نے شور مچا دیا کہ دیکھو حضرت فاروق اعظم نے بلا وجہ ایک مومن کو مار دیا۔ جب انہوں نے شور مچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، محبوب آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ آپ کو حاکم نہ مان لیں اپنے مشاجرات میں، یعنی آپس میں جو جھگڑے ہو جائیں ان میں آپ کو حاکم نہ مانیں، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر آپ کا جو فیصلہ ہو اس کے بارے میں وہ دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو من و عن پوری طرح اس کو تسلیم کریں اور اس کے سامنے سر خم تسلیم کر دیں۔ اب دیکھیے دنیا میں کورٹ میں، عدالت میں جس کے خلاف بھی فیصلہ ہوتا ہے، اگر وہاں کچھ کہے گا تو کورٹ کیا کہتے ہیں، کورٹ آف کنڈیم، تو انہیں عدالت کا مقدمہ ایک اور لگ جائے گا، جی تم نے تو انہیں عدالت کی ہے تو اور سزا ہو جائے گی۔
لیکن باہر آ کے اپنی مجلس میں تو وہ کہے گا جی انہوں نے رشوت لے لی ہوگی، جج نے یہ کیا ہوگا، اس نے بات نہیں سنی، اس نے یہ بات سفارش چل گئی ہے۔ تو باہر آ کے تو وہ باتیں کرتے ہیں، وہاں نہیں کر سکتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دل میں بھی تنگی محسوس کرے حضور کے فیصلے کے بارے میں تو مومن نہیں ہے۔ مومن وہی ہے جو حضور کے فیصلے کو حضور کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ تو بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی یہ غیرت ایمانی تھی کہ حضور کا فیصلہ اگر نہیں مانتا تو پھر فیصلہ جو ہے وہ عمر کی تلوار کرے گی۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، یہ شیخین کی غیرت ایمانی تھی جس نے ان کو اس بات پہ ابھارا۔ تو اب بات تو بڑی سیدھی سی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مال دیا ہے اور اس کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے کہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاذ اللہ پھر وہ فقیر ہوا اور دینے والے جو ہیں وہ غنی ہیں، اور اس طرح کی باتیں ہیں یعنی وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے۔ حالانکہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ علل اطلاق ہر چیز کا مالک ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دیا اور ان کو پھر فرمایا کہ آگے تم نادار جن کے پاس نہیں ہے ان کو دو، تو میری مخلوق پہ تم خرچ کر رہے ہو، گویا تم مجھے ہی قرض دے رہے ہو، میں تمہیں اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرماؤں گا، دنیا میں بھی دوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے، لیکن انہوں نے اس کو کٹ حجتی کے طور پر اس طرح کی بات کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اس قول کو ہم لکھ رہے ہیں، یعنی یہ ہم نے سنا بھی ہے اور لکھ بھی لیا ہے، اور پھر بروز قیامت جب ان کو عذاب ہوگا تو اس وقت یہ ان کو دکھایا جائے گا بھئی ہاں دیکھو یہ تمہارے جرم ہے، جہنم کے میں جب جلیں گے تو اس وقت۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ ایک تو یہ ان کا جرم کہ اس نے کہا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، اور ساتھ میں فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء، ان کا یہ قول بھی اور انبیاء کرام کو قتل کرنا بغیر حق، ناحق۔ ظاہر گل ہے انبیاء کرام کا قتل حق تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام دینے کے لیے آئے، تو جو ان کو قتل کرتا ہے وہ ناحق ہی ہوتا ہے۔ تو یہ مراد یہ تھا کہ ان کے اپنے عقیدے اور خیال کے مطابق بھی ناحق تھا، لیکن انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کو قتل کیا۔ تو ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا، یعنی یوں فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے بے ادبی کیا اور یہ کر رہے ہیں، یہ کوئی ان کا پہلا جرم نہیں ہے، ان کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی اور انبیاء کرام کو قتل کرنا یہ ان کے جرائم کی بڑی لمبی یعنی ایک فہرست ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النساء میں فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ یہودیوں نے مطلب تو یہ تھا کہ انہوں نے ماننا نہیں تھا، تو جس نے ماننا ہی نہیں ہے پہلے سے تہیہ کیا ہوئے تو پھر وہ کٹ و جتی کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اعتراض خواہ مخواہ کا بلا وجہ کا اعتراض کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ آسمان سے ایک کتاب لے کے آ جائیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تورات انجیل اتری، آپ بھی پوری کتاب لے آئیں۔ یہ کیا کوئی کبھی ایک آیت اترتی ہے، کبھی دو آیتیں اترتی ہیں، کبھی کوئی سورت اترتی ہے، تو ایک ہی دفعہ ایک کتاب لے کے آ جائیں۔
تو اگر کتاب آ جاتی تو ماننا تو انہوں نے تھا نہیں تھا، ان کا تو مقصد ہی صرف اعتراض کرنا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کتاب ایک ہی مرتبہ لے کے آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، حالانکہ دیکھیے قرآن پاک کا تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ جیسے جس طرح ضرورت پڑی، جس چیز کی ضرورت پڑی اس کے مطابق رہنمائی ہو گئی، قرآن پاک نازل ہو گیا اور اس کی احکام جو ہیں وہ آ گئے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم تھا، لیکن چونکہ جس نے اعتراض کرنا ہے اس کا مقصد تو صرف اعتراض کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک مانیں گے نہیں، آپ کی بات پہ یقین نہیں کریں گے، جیسا کہ پہلے سپارے میں یہ گزر چکا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ پہ یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیاناً سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ پوری کتاب لے آئیں، انہوں نے ماننا نہیں ہے، یہ صرف کٹ و جتی ہے۔ یہ اس سے بھی بڑا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ارن اللہ جہرتاً، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے دکھا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا کہ انبیاء کرام کو دیکھ کر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کریں۔ انبیاء کرام اللہ کے رسول ہیں، تو انبیاء کرام کو دیکھیں، ان کی گفتگو سنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لیکن ان کی الٹی کھوپڑی تھی، انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ نبی آئے اس لیے کہ ان کو دیکھ کے اللہ کو مانیں، انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ کو نہ دیکھیں آپ کو نہیں مانیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ایک کڑک نے پھر ان کو آ کے لیا اور اس میں وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوہ طور پہ آپ حاضر ہوں اور وہاں پہ عبادت اور ریاضت کریں، آپ کو تورات دی جائے گی۔ آپ کوہ طور پہ جاتے ہیں اور پیچھے آپ کی قوم نے کیا کیا؟ سونے کا اکٹھا کیا اور ایک بچھڑے کی شکل کا بنایا اور اس کی پوجا و پرستش کرنا شروع کر دی۔ سامری نے کہا یہ تمہارا خدا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، اب اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، کون کون سے ان کے جرم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا بھائی مانتے نہیں جب تک اللہ کو نہ دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوئی طور پہ جاتے ہیں تو پیچھے وہ بچھڑے کی انہوں نے پوجا شروع کر دی۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کو بھی ہم نے معاف کیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھلی جو ہے وہ شہادت دی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کے آئے تو تورات کے سخت احکام کو دیکھ کر انہوں نے کہا بھئی بڑا مشکل ہے اس کو تو ماننا، اس کے لیے تو پھر ہمیں اپنی عادات کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے طریقوں کو تبدیل کرنا پڑے گا، عبادت ریاضت کرنی پڑے گی، جھوٹ فراڈ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا اس کے ماننے سے۔ پہلے تو خود ہی کہا کہ آپ کتاب لائیں ہم اس کے مطابق چلیں گے، جب سخت کام دیکھے تو انکار کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، فرشتے نے پہاڑ طور کو اٹھایا، ان کے سروں پہ لا کے کھڑ دیا، کأنہ ذلۃ، جیسے سائبان ہوتا ہے اس طرح ان کے سروں کے اوپر۔ وظنوا انہ واقع میں، یقین ہو گیا کہ اب نہ مانیں گے تو پہاڑ اوپر گرے گا اور سب معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اس وقت حکم ہوا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، لیتے ہو کہ نہیں، مانتے ہو کہ نہیں؟ تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے سجدے میں پڑ گئے تو کہا کہ ہم مانتے ہیں، لیکن سجدہ کیا کیا؟ جیسے اب بھی کرتے ہیں، ایک طرف یعنی رخسار پہ، اور ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ ہٹا ہے کہ نہیں۔ جب ہٹ گیا تو پھر انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جرموں کی فہرست جو ہے وہ بڑی طویل ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، پہاڑ کو اٹھایا، جب پہاڑ گرنے تب جا کے مانے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور وہ بیت المقدس میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ تو انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے گھسٹتے ہوئے وہ جائے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، سبت کے بارے میں، ہفتے کے بارے میں، ہفتے کا دن ان کا عبادت کا تھا، اس دن انہوں نے کہا کہ اس میں حد سے نہ بڑھو، یعنی اس میں کوئی کاروبار کرنا منع تھا۔ تو انہوں نے وہ جو مشہور قرآن پاک میں واقعہ مذکور ہوا کہ مچھلیوں کے لیے انہوں نے حوض بنا لیے، اور وہ ہفتے کے دن وہاں پہ ان کو قید کر لیتے اور اتوار کو پکڑتے اور کہتے بھئی ہم نے کوئی ہفتے کو تو شکار نہیں کیا۔ تو وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اللہ کے عہد کو توڑنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنا، اور پھر کہنا کہ ہمارے دلوں پہ یعنی غلاف ہیں اور پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے جرائم ان کے بے شمار۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کا کوئی پہلا جرم نہیں ہے، بلکہ ان کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے، پہلے سے ان کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ تو بروز قیامت جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر اس وقت ان سے کہا جائے گا نقول ذوقوا عذاب الحریق، آگ کا عذاب چکھو، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تمہارا ہی اپنا کیا دھرا ہے، خود ہی تم نے جو کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ معراج سے جب حضور واپس آئے تو صبح حرم شریف میں جا کے حضور نے بیان فرمایا کہ میں رات بیت المقدس گیا، اور بیت المقدس میں انبیاء کرام جمع تھے، وہاں نماز پڑھی، وہاں پھر جلسہ ہوا، پھر اس کے بعد میں آسمانوں پہ گیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، لامقام پہ، اور ساری میں رات کو جنت کی سیر کی، دوزخ کو دیکھا، اور پھر واپس آیا، نمازیں فرض ہوئیں، یہ سارا کچھ۔ اور ٹائم کتنا لگا کہ بستر بھی گرم ہے، پانی چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی۔ کفار جو تھے انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بیت المقدس جانے کے لیے 1 مہینہ درکار ہے، جانے کے لیے 1 مہینہ، آنے کے لیے آسمانوں پہ تو کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اتنی سیریں بھی کر کے آ گئے اور ٹائم بھی اتنا لگا۔ ابو جہل اس نے کہا آج بڑا سنہری موقع ہے، آج دیکھتے ہیں، ہر بات کی ان کی تصدیق کرتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ ابو بکر ان کی اس بات کی کیسے تصدیق کرتے ہیں۔ صبح صبح جا کے وہ حضرت صدیق اکبر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اب باہر آئے، دیکھا ابو جہل کھڑا ہے، فرمایا کیا بات ہے؟
کہنے لگا تم ان کی ہر بات کو مان لیتے ہو، آج دیکھتا ہوں کیسے ان کی بات کو مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھئی کیا ہوا؟ اس نے کہا دیکھو ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی رات کو بیت المقدس جائے اور واپس آ جائے؟ آپ نے فرمایا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 مہینہ تو جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے، تو رات میں کوئی کیسے جا کے آ سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی کہ میں بیت المقدس بھی گیا، آسمانوں پہ بھی گیا اور پھر رات کو واپس بھی آ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بڑا خوش، کہنے لگا کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جن کی ہر بات کو مانتے ہو، وہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اور کوئی کہے تو ناممکن ہے، لیکن میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کہیں تو ممکن ہے۔ حضور نے فرمایا تو حق ہے، حضور جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، اور کوئی کہے تو یہ بات عقل میں نہیں آتی، نہیں مانی جائے گی، لیکن میرے آقا نے کہا ہے تو پھر حق ہے، میرے آقا گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں۔ اب مشرکین انکار کر رہے تھے، حضرت صدیق اکبر نے تصدیق کی، اور مفسرین فرماتے ہیں اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ 24ویں سپارے کے شروع میں یہ آیت ہے، دوسری آیت ہے 24ویں سپارے کی، کہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ لوگ متقون ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کے آئے اور حضرت صدیق اکبر نے اس کی تصدیق کی۔ تو مشرکین نے انکار کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی تصدیق کی۔ اب حضرت صدیق اکبر کی صداقت کا معاملہ آ گیا کہ جب یہ واقعہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر نے اس یہودی کو تھپڑ مارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے آ کے معاملہ پیش کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا بھئی اس نے اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی کی ہے، اس نے انکار کر دیا، کوئی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، کیونکہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ سب اسی کے چاہنے والے تھے اور اسی کے حمایتی تھے، تو انہوں نے تو تصدیق نہیں کرنی تھی، تو سب نے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات کی تصدیق فرمائی کہ حضرت صدیق اکبر جو کہہ رہے ہیں وہ حق اور سچ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مشرکین نے انکار کیا تھا، حضرت صدیق اکبر نے تصدیق کی تھی۔ اب حضرت صدیق اکبر کی بات کا یہودی انکار کرتے ہیں تو خود رب ذوالجلال آپ کی بات کی تصدیق فرماتا ہے۔ یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، مفسرین کرام نے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان کی یہ بے ادبی اور گستاخی جو انہوں نے اس وقت کی ہے، اس کو بھی ہم لکھتے ہیں وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کرام کا ناحق قتل کرنا، اس کو بھی ہم نے لکھا ہے۔ اور پھر یہ قیامت کے دن جب جہنم میں جلیں گے تو اس وقت ان کو یہ وہاں پر دکھایا جائے گا۔ اب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس وقت جو موجود تھے ان لوگوں نے تو انبیاء کرام کو قتل نہیں کیا تھا، انبیاء کرام کو تو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے قتل کیا تھا، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے قتل کیا، تو اصل میں قتل تو انہوں نے کیا تھا جو اس وقت موجود تھے، چونکہ یہ ان کے قتل یا ان کے فعل سے راضی تھے، تو رضا بالمعصیت، کسی نافرمانی کے کام سے راضی ہونا بھی گویا وہ آدمی اس میں شامل ہے جو اس میں اس کو یعنی اس سے راضی ہے۔ چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر اسی اعتراض کو پیش کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، فرماتے ہیں یعنی ہم ان کے انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کرنے کے عمل کو بھی لکھ لیں گے، یعنی ان کے قتل کے ساتھ رضامند ہونے، اور ان سے مراد ان کے اسلاف کا، یعنی ان کے پہلے جو بزرگ تھے انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا تھا،
لیکن جب یہ ان کے فعل سے راضی ہیں تو ان کی فعل کی اضافت ان کی طرف بھی ہوا کہ یہ ان کے اس قتل کرنے سے راضی تھے۔ چنانچہ آگے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امام شعبی تابعین میں سے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کو اس نے کہا کہ اچھا ہوا وہ قتل ہو گئے، ٹھیک ہوا، وہ ایسی قابل تھے۔ تو حضرت امام شعبی نے فرمایا کہ تو بھی ان کے خون میں شریک ہے، تو بھی ان کے قاتلوں میں ہے، حالانکہ وہ تو برس برس گزر چکے تھے حضرت عثمان غنی کی شہادت کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ان کی اس قتل سے راضی ہے، تو اس پہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، تو جب تو اس معصیت سے راضی ہے تو گویا تو بھی اس میں شامل ہے۔ تو آگے امام قرطبی فرماتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس حیثیت سے کہ رضا بالمعصیت معصیت ہے کہ کسی گناہ کے کام سے کسی آدمی کا راضی ہونا، اس سے متفق ہونا بھی گویا اس میں شمولیت ہے۔ آگے پھر ایک حدیث پاک لکھی ہے امام ابو داؤد کے حوالے سے، ابو داؤد شریف کے حوالے سے، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو کسی زمین میں کوئی خطا اور گناہ کا عمل دیکھے اور وہاں تو موجود ہو اور تو نے اس کو ناپسند کیا یا اس کا انکار کیا تو اس طرح ہے کہ گویا تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، یعنی تو اس گناہ کے کام سے راضی نہیں تھا۔ اور فرمایا کہ جو وہاں سے غائب تھا، یعنی وہاں موجود نہیں تھا اس گناہ کے وقت، لیکن اس نے اسے پسند کیا تو وہ اس کی طرح ہے جو وہاں موجود اور حاضر تھا، یعنی جو موجود نہیں بھی تھا اگر اس سے راضی ہے تو وہ اس گناہ میں شامل ہے، اور جو وہاں موجود ہے لیکن اس نے اس کو ناپسند کیا تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ جس طرح بڑی مشہور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی اگر نافرمانی کا گناہ کا کام دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے بدلے، ہاتھ سے روکے اس کو، یعنی برائی اور نافرمانی کا کام جو ہو رہا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی یا گناہ کا کام ہو رہا ہے تو وہ اس کو منع کرے اور روکے قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبانی طور پر منع کرے بھئی یہ اچھا کام نہیں ہے، یعنی اگر تو پاور ہو تو پاور کے ذریعے سے اس کو روک دے، اور اگر پاور نہیں ہے تو پھر تبلیغ کرے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ برا کام ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ایسے نہیں کرنا چاہیے، ان کو زبان سے منع کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا ہے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو پھر دل کے ساتھ، یعنی دل میں کم از کم یہ ضرور خیال کرے کہ یہ برائی ہے، یہ برا کام ہو رہا ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، حضور نے فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اگر برائی کو دیکھ کے انسان روکے بھی نہیں، تبلیغ بھی نہ کرے اور دل میں بھی نہ خیال آئے تو پھر یعنی اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے، پھر ایمان کی فکر انسان کو کرنی چاہیے۔ یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، بڑی ضروری ہے، بڑی جذباتی بھی ہے لیکن بڑی ضروری ہے، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو تھپڑ مارا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کی تھی۔ اب یہ منصب جو ہے یہ ہر آدمی کا نہیں ہے، ہر آدمی ایسے نہیں کر سکتا کہ وہ جہاں یعنی کوئی اس طرح کا کام دیکھے تو وہ اٹھ کے اس کو روکے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے بیان کیے نا، کہ اگر تو وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ حکام کا، ان کا کام ہے جن کے پاس حکومت ہے، پاور ہے، مخت ہے جن کے پاس، ان کا کام ہے کہ وہ ان کو بائی فورس روکیں۔ اور دوسرا زبان سے یہ علماء کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ تو تیسرا عوام کا کام ہے کہ وہ کم از کم یہ ضرور خیال کریں کہ یہ برائی ہو رہی ہے، اگر وہ یعنی ہر آدمی کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، اگر وہ اس کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم
دل میں ضرور یہ خیال کرے کہ یہ غلط کام ہے، یہ برائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو ہر آدمی کا یہ منصب نہیں ہو سکتا کہ وہ اٹھ کے اس طرح روکے جس طرح حضرت صدیق اکبر نے۔ حضرت صدیق اکبر تو جس طرح روایات میں ہے کہ حضور کے نائب کی حیثیت سے وہاں تشریف لے گئے تھے، حضور نے بھیجا تھا ان کو، گویا ریاست اسلامی کے حضور سربراہ تھے تو حضور کے نائب کی حیثیت سے انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو ہر آدمی کا یہ منصب نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی جو ہے، جس طرح ہمارے عام طور پر جذباتی تقاریر کی جاتی ہیں، تو اس میں یہ ضروری خیال کرنا چاہیے، یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہر آدمی کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے اقدام کرے۔ یہ یعنی خاص جس طرح دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پہ گھر کا سارا سامان پیش کر دیا۔ اب باقی حضرت فاروق اعظم آدھا سامان لائے، باقی جو اپنی اپنی حیثیت توفیق کے مطابق لے کے آئے تھے۔ اب ہر آدمی نے سارا گھر کا سامان نہیں دے دیا، ان کی وہ حیثیت نہیں تھی۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہر آدمی کا منصب یہ نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے وہ یہ کام کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی قسمت میں لکھا ہوگا یہ یعنی اس کو یہ توفیق ملے گی، لیکن ہر آدمی کا یہ منصب نہیں ہے اور نہ ہر آدمی کی یہ کر سکتا ہے کہ وہ اٹھے اور اس طرح کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص لوگوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ جس طرح دیکھیے بہت سے مواقع ایسے آئے کہ جہاں انسان کو یعنی انسان مجبور ہے تو اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے چلے تو کافروں نے روک لیا۔ انہوں نے کہا بھئی جو میرے پاس مال و دولت ہے سب تم لے لو، مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا مال و دولت تو ہم لیں گے، وہ تو ہمارا ہی، وہ تمہارا کون، تمہیں کہاں لے جانے دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کہیں گے وہ تمہیں کہنا پڑے گا۔ کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کفریہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں کچھ کہلوایا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب جب تک میں ان کی بات یہ مانوں گا نہیں، یہ مجھے جانے نہیں دیں گے، تو آپ نے مجبوراً جو کچھ انہوں نے کہلوایا وہ کہہ دیں۔ مال تو انہوں نے لے ہی لیا لیکن کفریہ کلمات بھی انہوں نے کہلوائے، وہ بھی آپ نے کہہ دیے، اور پھر وہاں سے چلے مدینہ شریف حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے، عرض کیا حضور کچھ اپنا مال و دولت چھوڑ کے آئے، کچھ رشتہ دار چھوڑ کے آئے، اور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ایمان چھوڑ کے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا حضور مجھ سے کافروں نے اس طرح کفریہ کلمات کہلوائے ہیں کہ جب تک یہ نہیں کہو گے اس وقت تک ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، جانے نہیں دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم نے وہ کلمات کہے تھے تو دل کی کیا کیفیت تھی؟ عرض کیا حضور دل میں تو ایمان تھا، آپ کی محبت تھی، دل سے تو ایماندار تھا، مجبوراً اور کوئی چارہ نہیں تھا تو میں نے وہ کلمات کہہ دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کہ جس نے ایمان کے بعد کفر کیا، تو پیچھے جو بیان ہوا یعنی کفار کی جو سزا، الا من اکرہ، ہاں جس کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پہ مطمئن تھا، تو مجبوراً اکراہ کے طور پر، جبر کے طور پر جو اس سے یعنی کفریہ کلمات کہلوائے گئے اس سے وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ وہ مسلمان ہی لے گا، وہ اس کی مجبوری تھی۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، ہاں جو شرح صدر سے اپنی آزاد مرضی سے کفر کو اختیار کرے گا تو پھر اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفریہ کلمات کافروں نے کہلوائے، تو چونکہ اس وقت وہ مجبور تھے، ان کے پاس کوئی قوت طاقت پاور نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تصدیق فرمائی کہ اگر دل سے جو ایماندار ہے تو اگر جبراً مجبوراً اس کو خود بھی کفریہ کلمات کہنے پڑیں تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا۔
تو بہرحال یہ بڑی اہم بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے جو فعل کیا وہ آپ کا ہی منصب تھا، ہر آدمی کا یہ منصب نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کفر ہے، اور حضور کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والا شرعاً قانوناً واجب القتل ہے، لیکن ہر آدمی کا یہ منصب نہیں ہے کہ یہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پہ خود بھی ان لوگوں سے چشم پوشی فرمائی ہے، نظر انداز کیا ان کو۔ عبداللہ بن ابی تھا، ہر وقت اس نے تکلیف پہنچائی اور نقصان پہنچایا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور اس سے چشم پوشی فرماتے رہے۔ ایک موقع پہ ایک جنگ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی، ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو وہ جو تھا عبداللہ بن ابی وہ بھی وہاں موجود تھا، تو اس نے کہا بھئی خود ہی تو تم نے ان کو اکٹھا کیا ہے، خود ہی ان کو کھلا رہے ہو، نہ کھلاؤ تو خود ہی دوڑ جائیں گے۔ یعنی انصار جو مدینہ شریف کے رہنے والے ان کو اس نے ابھارا کہ، اور ان کو عصبیت کو اس نے ابھارنے کی کوشش کی کہ تم خود ہی ان کو گھروں میں رکھا ہے، کھلاتے پلاتے ہو، اب یہ تمہیں مار رہے ہیں تو ان کو نہ کھلاؤ پلاؤ، بالکل نہ دو تو خود ہی جو ہے چلے جائیں گے۔ چنانچہ سورہ المنافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قول کو، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، کہ یہی وہ جو کہتے ہیں کہ نہ خرچ کرو ان پر جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں، چلے جائیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَيَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اس نے کہا کہ اگر ہم شہر میں مدینہ شریف واپس چلے گئے تو پھر جو عزت والا ہے وہ ذلیلوں کو وہاں سے نکال دے گا۔ گویا اپنے آپ کو اس نے عزت والا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اس نے ذلت والا کہا۔ ایک صحابی سن رہے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، حضور نے اس کو بلایا، اس نے انکار کر دیا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب وہاں مجلس میں اسی کے حواری موجود تھے، انہوں نے بھی کہا بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کی آیت نازل فرما کے اس صحابی کی بات کی تصدیق فرمائی کہ اس نے ایسی بات کہی ہے کہ مدینہ شریف جا کے عزت والا جو ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضور اجازت ہو تو میں اس کا ابھی سر قلم کروں؟ حضور نے فرمایا رہنے دو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتحدث الناس انہ کان یقتل اصحابہ، رہنے دو، کہیں گے کہ اپنوں کو اس نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ مطلب ہے کہ منافق ہے، تو لوگ کہیں گے کہ اپنے لشکر میں اپنے ہی ماننے والوں کو قتل کرنا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مواقع پہ دانستہ طور پر چشم پوشی فرمائی، ورنہ قانوناً اور شرعاً وہ آدمی یعنی وہ اس قابل تھے کہ ان کو قتل کیا جاتا۔ تو اس لیے یہ بات بھی بڑی اہم سمجھنے کی ہے کہ ہر آدمی کا یہ منصب نہیں ہوتا ہے، یہ خاص ان افراد کا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی قسمت میں یہ سعادت لکھی ہوتی ہے ان کے حصے میں ہی یہ بات آتی ہے۔ یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تفسیر نعیمی میں بعض اوقات صوفیانہ تفسیر کرتے ہیں، یعنی تفسیر آیت کی لکھ کے آخر میں پھر صوفیانہ تفسیر فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت غالب ہوتی ہے، اللہ رسول کی محبت غالب ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ رسول کے فرمان کے مطابق چلنے والے ہوتے ہیں وہ اس مرتبہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی زبان پہ فرشتہ بولتا ہے، بلکہ رب کا کلام ان کی زبان پہ ہوتا ہے۔ اور جو خواہش نفس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، پہلے تو نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے وہ ان کی زبان پہ بولتا ہے، اور پھر شیطان ان کی زبان پہ بولنے لگ جاتا ہے۔ یعنی زبان تو ظاہر اس کی ہوتی ہے لیکن بات شیطان کی ہوتی ہے۔ اس حالت میں شیطان اس کی زبان سے ایسی باتیں ادا کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ
بعض اوقات شیطان ایسی باتیں ان کی زبان سے کہلواتا ہے جو خود بھی نہیں کہتا۔ شیطان ایسی باتیں اپنے ماننے والوں سے کہلوا لیتا ہے جو خود بھی نہیں کہتا، اور اس کی مثال دیتے ہیں۔ شیطان نے کبھی نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ شیطان نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا نا، تو اس کو نکال دیا گیا تھا، تو اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ لیکن فرعون نے شیطان کے ورگلانے سے کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اب وہ پیچھے پاور شیطان کی ہے، لیکن بول بندہ رہا ہے، فرعون بول رہا ہے، تو فرعون سے شیطان نے وہ کچھ کہلوا دیا جو خود اس نے نہیں کہا تھا۔ اب یہ بھی دیکھیے اسی طرح، اب یہ حضرت فاروق حضرت صدیق اکبر نے تبلیغ کی تو کہا کہ جی اسلام قبول کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، تو اس نے آگے سے یہ کہا کٹ و جتی کرتے ہوئے، ہٹ درمی کرتے ہوئے، کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ اعتراض کیا کہ ہمیں سود سے منع کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کئی گنا دوں گا، وہ سود دے گا۔ تو اب ایسی بات شیطان خود نہیں کرتا ہے، لیکن شیطان کے ابھارنے پر شیطان کے حواری نے ایسی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کی۔ تو یہ سب شیطان کا کام ہے۔ تو انسان جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے اور پھر اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ جیسے آج کل دیکھیے، آج کل بڑا کچھ ہو رہا ہے، ذرا کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو انسان، اب ہمارے جو مذہبی طبقے کو دیکھیں تو ذرا کسی سے اختلاف ہوا تو کفر کا فتویٰ فوراً جڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ دیکھا نہیں جاتا کہ اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر جو ہے واپس پھر لوٹے گا کافر کہنے والے کی طرف۔ ہمارے لیڈر کے خلاف کوئی بولا، فوراً اب کفر سے کم تو ہے ہی نہیں۔ تو یعنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بے باکی ہو جاتی ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ انسان جو ہے جو کچھ کہہ رہا ہے سوچ سمجھ کے وہ بات کرے کہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا ایسا کہنا درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی اور گستاخی کرنے پر تھپڑ رسید کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تصدیق فرمائی۔ یہاں ایک اور بڑی اہم آخری بات ہے، آج کل دیکھیے جو ہوتا ہے نا عام یعنی طبقہ جو اپنے آپ کو معتدل مزاج کہتے ہیں، اعتدال پسند کہتے ہیں، وہ ٹالرنس کا بڑا درس دیتے ہیں۔ جی ٹالرنس ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، صحیح اچھی بات ہے۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کرے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، برداشت ہونی چاہیے، ٹالرنس ہونی چاہیے۔ کوئی اسلام کے خلاف بات کرے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، قرآن کی، تو کہتے ہیں ٹالرنس۔ لیکن اگر انہی کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو سارے بھاشن پھر بھول جائیں گے کہ ہم نے اتنا گھنٹہ جو لوگوں کو برداشت کا جو درس دیا اس کو سب بھول جائیں گے۔ ان کی پارٹی یا ان کے لیڈر کے خلاف ایک بات کی تو وہ سارے پھر بھول جائیں گے۔ پھر وہ جو ہے نا جو کچھ ہوگا، کسی کو ملک دشمن قرار دیں گے اور کسی کو کیا کیا قرار دیں گے، سارا کچھ۔ تو دوسروں کو درس بڑا دیتے ہیں کہ جی ٹالرنس ہونی چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، اور خود نہیں ہوتی ہے۔ نہیں، برداشت ہونی چاہیے، لیکن یہ سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی کرے تو وہاں تو برداشت، اسلام قرآن کے خلاف کوئی بولے تو برداشت، لیکن ان کے لیڈر کے خلاف کوئی بولے تو پھر۔ تو بہرحال یہ جو ہے حضرت صدیق اکبر کی غیرت ایمانی تھی، لیکن یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ یہ ہر آدمی کا منصب نہیں ہے، یہ ان کا منصب ہے، یا خاص لوگوں کا منصب ہوتا ہے، خاص لوگوں کی قسمت ہوتی ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم
تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا